کوئی زبان سے زبان جہاد باللسان، زبان سے دین اسلام کی سربلندی کی بات کر رہا ہے. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے شاعر تھے، لیکن تلوار کے چلانے یا تلوار اٹھانے کی رغبت نہیں تھی. ایک موقع پر مسلمان عورتوں کو قلعے میں رکھا گیا اور یہ اس قلعے پر پہرا دے رہے تھے. ایک یہودی قریب آیا اس قلعے کے جہاں عورتیں تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بہادر خاتون تھیں، انہوں نے قلعے کی ایک لکڑی اٹھائی، اس یہودی کے سر پہ ماری اور وہ وہی مر گیا. اندر وہ داخل ہو رہا اور انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دو تاکہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ اندر مرد بھی ہیں اور اندر کاٹ ہو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دی؟ ابو الحسام، تلوار کا باپ. حالانکہ تلوار انہوں نے کبھی چلائی نہیں، اور تلوار کا باپ اس لیے لقب دیا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی شاعری کفر کی سرگوئی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کفر کی مذمت کے لیے ان کا قلم، ان کی زبان استعمال ہوئی اور انہوں نے زبان سے اور قلم سے جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کی اور ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور ممبر پر بیٹھ کر وہ اسلام کی عظمت کو اور کفر کی مذمت کو بیان فرماتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کرے، روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کرے. اور پھر ان کی شعر و شاعری عجیب و غریب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اسلام کی عظمت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ نے انہیں ابو الحسام کا لقب دیا، تلوار کا باپ. حالانکہ ان تلوار کا مزاج ہی. تو جہاد کا مفہوم وسیع ہے. زبان سے جہاد، دین کی سربلندی کے لیے زبان استعمال کرنا، قلم استعمال کرنا، حیثیت استعمال کرنا، مال استعمال کرنا، اپنے جذبات استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری توانائیاں خواہ زبان کی ہوں، خواہ قلم کی ہوں، خواہ مال کی ہوں، تمام تر توانائیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا، یہ جہاد ہے.